السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق عقیدہ رسالت اور اس کے تقاضے، صفحہ نمبر 6۔ عقیدہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہی تمام جہان کا خالق و مالک ہے، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسالت کے معنی جو ہیں وہ پیغام پہنچانا، ہم اس کے پڑھیں گے عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے جو لغوی معنی ہیں وہ پیغام پہنچانے کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا برگزیدہ اور متقی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح انسانیت کی رہنمائی کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا اسے رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن خاص بندوں کو، جس طرح انبیاء کا نام ہے نبی ہیں، ان کو منتخب فرمایا، انہیں ہم رسول یا نبی کہتے ہیں۔ اب یہ نبی اور رسول جو ہیں وہ صرف نیکی کرنے سے، اگر کوئی مقام یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی کر کے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے۔ یہ کوئی کام جو ہے وہ ہم لوگ نیکی کر کے مقام جو ہے وہ نیکی کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 رسول نازل کیے۔ اب کم و بیش اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ کم و بیش کہتے ہیں۔ عقیدہ رسالت اور اس کی اہمیت، اس بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، یعنی مان لینا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب اللہ کے نیک اور برگزیدہ شخص تھے، یعنی بہت زیادہ متقی بندے تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ تمام مخلص تھے اور سچے تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اسے نبھایا، اور تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کا درس دیا، یعنی انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وحدانیت جو ان کی وحدانیت ان کا درس دیا اللہ تعالیٰ کی، اور برے کاموں سے بچنے کا، نیکی کام کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی، تاکہ انہیں آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور آپ علیہ السلام آخری نبی، اور اب قیامت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کہلاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ رسالت کے تقاضے، ہم رسالت کے تقاضے پڑھیں گے جو ہمارا سبق کا نام ہے۔ رسالت کے تقاضے، ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ہمیں شرف ملا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ ہم آپ علیہ السلام کو رسالت کو سچے دل سے مانتے ہوئے آپ کو آخری نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کو نہیں جان سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے۔ اسی بات کا اقرار جو ہے ہم کلمہ شہادت میں کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، تاکہ ان پر دل و جان سے عمل کرنے کے صحیح معنوں میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ یعنی ہمیں اب اس کے تقاضے جو ہیں وہ معلوم کرنے ہوں گے، پڑھنے ہوں گے، اور اس پر عمل پیرا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی۔ پہلا تقاضا ہے محبت رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عقیدہ رسالت کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا دست اقدس آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت یعنی پہلے کے دور میں بیعت کی جاتی تھی، حکمران جو ہوتے تھے وہ جو حکمران تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے لوگ، اور ان کے متقی ہو جاتے تھے، ان کی جو شریعت ہوتی تھی ان کی وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اپنا دست اقدس آگے بنائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آگے بڑھایا، میں نے یعنی حضرت صفوان بن قدامہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی، یعنی
آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہم محبت کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، یعنی قیامت کے والے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نہ کرے، یعنی ہمیں آپ علیہ السلام سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کریں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور اپنے عزیز و اقارب یعنی دوستوں سے بھی زیادہ ہمیں آپ علیہ السلام سے محبت کریں گے تو ہی ہم کامل مومن کہلائیں گے۔ دوسرا ہے اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان کے حکم کی اطاعت کرنا ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ان کی سنتوں پر چلنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کے مبارک طریقوں پر چلنا، آپ کی اطاعت کرنا ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور آپ کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، اور جبکہ اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ سے ہے، یعنی اطاعت جو ہے وہ قولی ہے، یعنی منہ سے کہہ دینے سے ہوتی ہے، یعنی اور اتباع جو ہے وہ عملی ہے، یعنی عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب کہ اس کی خواہش جو ہے وہ اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائے جسے آپ علیہ السلام لائے ہیں۔ تیسرا ہے تعظیمی رسول۔ تعظیمی رسول بھی رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ بارگاہ رسالت میں جو معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کی نیک اعمال کو غارت کر دیتی، یعنی جو معمولی سی بے ادبی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معمولی سی بے ادبی جو ہے وہ ہماری زندگی کی سارے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ایسا کرنے والا جو ہے ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کی تعظیم فرض ہے، انبیاء کی تعظیم کے ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے، یعنی جو انبیاء کی تعظیم کرتا ہے وہ ذریعہ نجات اس کا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں اور ان نور کی پیروی کریں جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، جو آپ کی مدد کریں گے، جو اس نور کی پیروی کریں گے جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو احکامات آپ علیہ السلام پر نازل کیے تھے اس کی ہم پابندی کریں گے، تو وہی لوگ جو ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ نصرت رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے ترجیح، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی عمل جو ہے وہ نصرت رسول کہلاتا ہے، یعنی جو عمل ہیں وہ سارے جو ہیں وہ نصرت رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبوض فرمایا، یعنی ہم بہت خوش نصیب ہیں جو ہم آپ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اب یہ ہم پر فرض ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے دین کے لیے صحابہ کی طرح کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے میں گریز نہ کریں، یعنی اب ہم پر یہ فرض ہے کہ جس طرح پہلے صحابہ کرام نے جدوجہد کی تھی، اپنی جانیں پیش کی تھی، قربانیاں کی تھی، اس طرح ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی کسی طرح صحابہ کرام کی طرح اپنی جو ہے وہ کسی چیز میں قربانی پیش کریں اور اس میں جھجک نہیں کریں۔ رسالت پر صحیح ایمان کی حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تمام تقاضوں کو عمدہ طریقے سے پورا کرتے ہیں، اسی لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں اور نبی کی شریعت اور پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ ختم نبوت۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے آنے والے نبی کسی ایک ملک، علاقے یا قوم یا شہر کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب قیامت تک
آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے. یعنی نبی اب جو اس دنیا میں آنے والی دنیا تک قیامت تک جو ہے وہ تمام جو قوم آئے گی، جو بھی لوگ آئیں گے، ان پر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ کرنا ان پر لازم ہوگی. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عمارت بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے ذریعے عمارت مکمل ہو گئی. یہاں سے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عمارت بنائی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی. یعنی ایک اینٹ جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے ذریعے وہ عمارت مکمل ہو گئی. یعنی اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہے نہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میری بات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. علی میرے لیے اس طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا رسالت پر ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے. اگرچہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، لیکن انسانوں کی رہنمائی اور انہیں ہدایت کی طرف بلانے کی ذمہ داری علماء اسلام کے سپرد کر دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری بعد میری امت کے علماء قیامت کے دن تک بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. یعنی ہمارے نزدیک جو ہیں وہ اب نبی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کرام موجود ہیں جو حق پر ہیں. تو ہمیں ان کی پیروی یعنی وہ جو ہمیں بتاتے ہیں یعنی سچی بات بتاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی بات پر بھی عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. اس کی پڑھائی میں نے کر دی ہے اور وضاحت بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.